اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے 1000 سبسکرائبر کے قریب ہوں، اور گزشتہ 3-4 دنوں میں واچ ٹائم میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ آج سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اسلام آباد سے مری کی طرف جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہ مری کی خوبصورت ترین بل کھاتی پہاڑوں کے دامن میں سرسبز و شاداب درختوں سے گزرتی ہوئی، جنہوں نے چھاؤں کی ہوئی ہوتی ہے اس ایکسپریس وے کے اوپر، اور دیہی علاقوں کے نظاروں کے ساتھ جناب اللہ آپ کو کیوں نہ اس کے مناظر دکھائی جائیں۔ تو یہ سب سے پہلے، یہ ابھی تک تو ہم اسلام آباد کی حدود کے اندر سفر کر رہے ہیں، یہ تھانہ پھلگراں ہے، اس کی حدود میں سفر کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے یہاں سے آگے ٹول پلازا آ جائے گا، جو مری ایکسپریس وے کا ٹول پلازا ہے۔ یہ ٹول پلازا گو کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق مری کے مقامی افراد کے لیے فری ہے، لیکن اکثر اوقات جب اس کے ٹھیکیدار تبدیل ہو جاتے ہیں، انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے، تو پھر کچھ ناخوشگوار واقعے پیش آتے ہیں۔ وہ بھی کروڑوں روپے دے کر یہ ٹھیکہ لیتے ہیں، ان کو بھی ہر گاڑی جو ہے وہ لوکل کرتی ہے، جبکہ لوکل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ پاس رکھیں اور شناختی کارڈ دکھائیں، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ گزریں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں لوکل کی آڑ میں دیگر علاقوں کے لوگ جن کا مری سے تعلق نہیں ہے وہ بھی سفر کرتے ہیں، وہ بھی ہماری دیکھا دیکھی لوکل ہی کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسی گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جو باقاعدہ اگر 5 روپے کرایہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ بھی اپنے کرائے میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ بھی یہ ٹیکس 20 30 40 50 روپے بچانے کی خاطر لوکل ہی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ابھی ایکسپریس وے کے اس ٹول پلازا پر ہم پہنچے تھے، اس کو کراس کر رہے ہیں، یہاں پر وہ اپنے ٹیکس دے رہے ہیں بھائی جن کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں۔ یہاں سے آگے یہ دیکھیں، اس کے مختلف یہاں پر اس میں یہ پیدل پل ہیں جو مسیاڑی میں انتہائی کم ہیں۔ مسیاڑی جو سب سے بڑی یونین کونسل ہے، میں آگے اینڈ وہیں پہ جا کر کروں گا۔ تو یہ آپ کے دائیں جانب جو ہے یہ شوگر کا ہاسپٹل ہے، بڑا نامی گرامی شوگر کا ہاسپٹل ہے، جہاں پر ملک بھر سے جو ہے شوگر کے مریض آتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں۔ یہ سفید والی جو بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شوگر کے ہاسپٹل کی ہے، انتہائی پرفضا مقام کے اندر۔ یہ دیکھیں، دا ڈائبٹیز سینٹر مری اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر یہ جو ہے یہ قائم کیا گیا، اور یہ مری کے ہی لوکل ہیں، مری کی یونین کونسل گھوڑا گلی سے تعلق رکھتے ہیں، طاہر عباسی صاحب، یہ انہوں نے بنایا ہے، ان کی کاوشیں ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر برکت ڈالے کہ گو کہ بہت سے مریض یہاں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور یہ اب آگے چلتے چلتے یہ ایک مری کے ساتھ اس ایکسپریس وے کے ساتھ ایک سروس روڈ ہے، جو یہ ابھی تک یہ مری کا تقریباً علاقہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ شروع کے جو علاقے ہیں اس میں سروس روڈ بنائی گئی ہے، NHA نے بنائی ہے، لیکن آگے یہ مکمل جہاں تک ایکسپریس وے جاتی ہے وہاں تک یہ سروس روڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ ابھی اس کے دائیں جانب جو ہے وہ تو آ جائے گا آپ کا بحریہ ٹاؤن، جو ملک کی نامور ایک نامی گرامی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ پہاڑ آپ کو دائیں جانب نظر آئے، اس میں بحریہ ٹاؤن، اور جو بائیں جانب ہے یہاں پر کچھ زمینوں پر لوکل افراد رہ رہے ہیں، اور کچھ پر پلاٹنگ ہو رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور چھوٹی چھوٹی پلاٹنگ کر کے لوگ اپنا رزق حلال کما رہے ہیں۔ یہ دوسرا پیدل پل آ گیا جی، اور یہ پیدل پل اس کو کہتے ہیں سلکھیتر، اور یہ سلکھیتر کا پیدل پل ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ دوسرا ہاسپٹل آ گیا ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ اور یہ ہاسپٹل الحمدللہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تعاون جو ہے وہ ہمارا ریسکیو 1122 کرتے ہیں، کیونکہ مری میں علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں ان کی انتہائی کمی ہے۔ ایک ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری کا ہے جس میں علاج معالجے کی سہولیات اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی رہائشیں نہیں ہیں، اور اتنی مہنگی مری کی رہائشیں کوئی ڈاکٹر نہیں لے سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، خوبصورت ہاسپٹل ہے، گو کہ میرا اندر جانے کا آج دن تک اتفاق نہیں ہوا، لیکن چلیں اللہ پاک کبھی لے کر بھی جائیں تو خیر و عافیت کے لیے لے کر جائیں اور اصلاح کے لیے لے کر جائیں۔
یہ بیریا ٹاؤن کے بالکل سامنے یہ مارکیٹ ہے، یہ سٹاپ آ گیا ہے، اس کے بالکل سامنے بیریا ٹاؤن کا گیٹ تھا۔ یہاں پر میرے دوست شفاقت علی عباسی صاحب ان کا گھر بھی ہے۔ یہ یہاں سے تو یہ روڈ آپ کو بالکل سیدھی نظر آ رہی ہے، اور یہ بالکل اس کی چڑھائی نہیں ہے۔ آگے یہ پہاڑی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ یہ مری کی استقبالیہ یونین کونسل تریٹ میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ ایکسپریس وے سے آپ سفر کرتے ہیں یا جی ٹی روڈ سے سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو مری کی استقبالیہ یونین کونسل آتی ہے، جو مری کا گیٹ آتا ہے، وہ یونین کونسل تریٹ آتی ہے۔ اور تریٹ جو ہے، خوش قسمت لوگ ہیں تریٹ کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتہائی آسان سفر دیا، اور بالخصوص اس علاقے کے جن لوگوں کو سفری سہولیات جو ہیں وہ بہت ماضی میں جتنے بھی گزرے ان بیچاروں کو تو تکلیفیں ہی پیش آتی ہیں، پیدل ہی سفر کرتے رہے ہیں۔ 22 میل سے راستہ اندر آتا تھا، یا یہ انگوری روڈ سے جناب یہ پیدل سفر کر کے اپنے ان چھوٹے چھوٹے گروندے جو اس روڈ کے دونوں اطراف میں ان میں پہنچتے تھے۔ لیکن ایکسپریس وے بننے سے جہاں پر یہ زمینیں قیمتی ہوئی ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو بھی سہولیات ملی ہے۔ مری ایکسپریس وے کے اگر اس کے معیار کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر ایک بالکل میں کھل کر کہوں گا کہ ایک عجب کرپشن اور غضب کہانی NHA کے جناب اللہ زیر سایہ جو وہ جاری ہے۔ آگے میں آپ کو مناظر دکھاؤں گی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان کھائی جائیں جی جتنا کھا سکتے ہیں محکموں کے ساتھ مل کر، یہ پاکستان ہمارا اور آپ کا ہے تو کھانے کے لیے ہی بنے۔ اور ماہ رمضان میں وہ انور مقصود کہتے ہیں کہ ہر چیز بڑی ثواب سمجھ کر کھائی جاتی ہے، تو پاکستان بھی ماہ رمضان میں بنا تھا۔ یہ بھی ابھی دیکھیں، یہ بھی پاکستان کا جھنڈے، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا جہاں بھی ہے وہاں کھایا بہت مزے سے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، یہ ابھی بیریا ٹاؤن سے ہم کراس کر کے آگے دیگر چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ بیریا کا نام تو اس لیے لیا کہ وہ مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے، تو باقی اتنی چھوٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کا مناسب تو نہیں سمجھتا میں نام لینا، لیکن چلیں ان کا بھی اللہ پاک رزق کے حلال میں برکت پیدا فرمائے۔ ابھی یہ جو آپ کو بائیں جانب پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس پہاڑ سے بیک سائڈ سے ایک روڈ آتی تھی جو سابقہ ان دیہی علاقوں کو ٹچ کرتی تھی، 22 میل یہ جی ٹی روڈ سے اندر آتی تھی، اور یہ کچھے کا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے، مری کی زبان میں اس کو کچھا کہا جاتا ہے۔ اور مرحوم خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم شیر خاقان عباسی کے والد تھے، شہید ہو گئے تھے اوجری کیمپ کے دھماکے میں، ان کو اس علاقے سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے اسی علاقے میں یونین کونسل انگوری ساتھ آپ کے سیدھے ہاتھ کے بالکل اس پہاڑ جو ہیں بیریا ٹاؤن کے پیچھے سے آتی ہے، وہاں پر پولی ٹیکنیکل کالج اور اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس جو بعد میں پولی ٹیکنیکل کالج میں کنورٹ ہو گیا، یہ بات میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ 22 میل کا روڈ جی یہ آ رہا ہے، یہ آ کر یہ لگتا ہے۔ اور یہ مانگا جو یہاں کا بڑا موضوع ہے جس کی چھوٹی چھوٹی ڈوکس ہیں، یہ مانگا آ گیا ہے۔ یہاں پر آپ کے لیفٹ سائڈ پر دربار بھی ہے، اور بہت بڑی آبادی ہے اس مانگے کی۔ اور مانگا جو ہے یہاں پر جب یہ چینلز نہیں ہوتے تھے، مختلف پرائیویٹ چینلز جو ہیں یہ نہیں ہوتے تو PTV ہوتا تھا، تو بڑے خوبصورت علاقائی ڈرامے جو اس پہ چلتے تھے، سبق و موز، وہ بھی کافی سارے ڈرامے جو ہیں وہ PTV کے وہ اسی علاقے کے بنے ہوئے ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ خوبصورت اور بڑی سبق و موز ان میں کہانیاں ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر ڈراموں میں اگر ڈرامے جو دیکھتے ہیں تو وہ گھر ہی ٹوٹتے ہیں۔ ڈراموں میں جناب ایسی ایسی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے جناب۔ یہ ہم مانگا میں پہنچ چکے ہیں جی، مانگا کا یہ علاقہ ابھی ہم جا رہے ہیں۔ یہاں سے اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول مانگا ہے، بڑا تاریخی اسکول ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ ایکسپریس وے کے جو یہ رائٹ سائڈ ہے، اس سے ایک نالہ کرنگ جاتا ہے، یہ کافی آگے تک جائے گا طویل، جو جا کے اب مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ کہ سمری ڈیم میں پڑتا ہے یا راول ڈیم میں پڑتا ہے، لیکن اسی نالے کا پانی جو شہر اقتدار کے باسی ہیں اور جڑواں شہر راولپنڈی ساتھ جو ہے اس کے باسی ہیں ان کو پینے کے لیے ملتا ہے۔ یہ مانگا سے آگے جی ہم الحمدللہ سملا کراس کر رہے ہیں، اس کی چھوٹی ڈوک ہے، ہوٹلز ہیں، رہائشیں، اور یہاں سے بہت بڑی ایک منشیات کا جناب اللہ ANF نے چھاپا مار کے ایک بڑی کھیپ جو ہے منشیات کی یہاں سے پکڑی تھی، جس سے پولیس بے خبر تھی یا پولیس کی تعاون سے تھا، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایک پولیس والا بھی اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہو۔ وہ اسی جگہ جہاں سے ابھی ہماری گاڑی گزری یہیں سے پکڑنی ہوئی تھی چند سال پہلے،
بڑا منشیات کا گڑھ بن چکا تھا یہ مری ایکسپریس وے، اور یہاں سے دیگر علاقوں کو بھی کشمیر کے اور جو کے ہمارے مری کے ساتھ گلیات کے علاقے لگتے ہیں اور کوٹلی ستیا وغیرہ، ان میں بھی منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ نیو مری، دیول، کشمیر، مختلف جگہ، یہ مانگا آ گیا جی، یہ موزے مانگے کا بورڈ لگا ہوا تھا، یہ مانگے کی ڈھوک دمتار آ گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ رائٹ سائڈ پر یہ جو سبز درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ میرے بہت ہی پیارے جناب اللہ حافظ عبد الرشید صاحب، جن وہ یہاں پر مسجد ہے، اس کے خطیب ہیں، ان کا گھر ہے، بڑے مہمان نواز ہیں سارے بھائی جناب اللہ جتنے بھی ہیں۔ یہ ابھی کنسٹرکشن جو ہوئی ہے یہ بالکل نئی ہوئی ہے۔ ایکسپریس وے پہ بھی بلند و بالا کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن فی الوقت ابھی تو یہاں پر ایک اینٹ رکھنا بھی وہ مشکل ہے۔ اللہ کرے جناب اللہ جو کمشنر راولپنڈی اور حکومت پنجاب نے جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، وہ اس کو جس مقصد کے لیے کر رکھے ہیں وہ مقاصد ہی پورے۔ یہ پل ہے جی پرانا جو جس پر سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ نالہ کرنگ کے اوپر ہے۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ہو جاتی ہے یہ جو نالہ کرنگ ہے وہ بالکل لیفٹ سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور اس کے یہ شاملاتی زمین ہے ساری، دیکھیں جی کیسی ماشاءاللہ کاٹ کاٹ کر محکمے کو پیڑ بھر بھر کے، ان کی توجوریاں بھر بھر کے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری شاملاتی زمین، اور کیسی دیکھیں اللہ پاک جناب اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ روڈ کنارے گھر جی انتہائی خوبصورت چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے، یہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں، گھر تو آپ خیر نہیں کہہ سکتے، ڈیرے ہی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر ابھی پیچھے ایک بچہ گزر گیا ہے، بچے دیسی انڈے بھی جو ہیں وہ یہاں پر فروخت کرتے ہیں، دیسی تو خیر وہ کم ہی ہوتے ہیں، یہی جو گولڈن کے انڈے ہیں وہی ہیں، لیکن شیور سے قدرے بہتر ہیں۔ اور یہ ابھی جو علاقہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ آ گئی ہے ڈوگ پھری جی، یہ کاشف عباسی ایئر وائی والوں کا گاؤں ہے، اور کاشف عباسی کے والد جو ہیں بابو محمد حنیف مرحوم جناب اللہ، وہ بھٹو دور میں یہاں سے اپنی زندگی میں الیکشن جیتتے ہی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ کرنل حبیب مرحوم MNA ہوتے تھے ان کے ساتھ، بڑا ماشاءاللہ ان کا آج مری میں جتنی بھی تعمیر و ترقی ہے وہ ان کے دور میں، اور ان کے بعد اگر تعمیر و ترقی ہوئی ہے تو وہ سردار برادران کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت مسجد پھری کے مقام پر بنی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی گارنٹی ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز آپ کو ملے گی کھانے کے لیے وہ دیسی ملے گی، یہ اور بالکل خالص ملے گی، اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے، چاہے پکوڑے ہیں، دودھ پتی پیتے ہیں کوئی جی۔ یہ ریسٹورنٹ ہے کرونگ بھی، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے کچھ اس میں الٹریشن کی ہے، خوبصورت بنایا ہے، یہ زرد پتے، اور یہاں پر یہ جو جنگلات ہیں لیفٹ رائٹ، ان میں شیر بھی پایا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک بڑی مزیدار چیز جو کھانے میں بہت لذیذ ہے، ہرن کی ایک قسم ککڑ، وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ زندگی میں ایک دو دفعہ کھانے کا مجھے بھی اتفاق ہوا، کیونکہ یہ سارے میرے ہی عزیز و اقارب ہیں، میری پھپھو یہاں رہتی ہیں، پھوپھی زاد بھائی رہتے ہیں، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ جتنا بھی آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ اسی کے مناظر ہیں۔ گاڑی گزر رہی ہے جناب اللہ، گاڑی بھی تیز ہے، لیکن چلیں ساتھ ساتھ آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ دکھاؤں جتنا دکھا سکتا ہوں۔ یہ سارا جی پھری کا گاؤں ہے جناب اللہ، یہ چھوٹا سا گھر ہے لیکن ان میں اتحاد اتفاق بہت زیادہ ہے۔ اس گاؤں میں ٹوٹل گھروں کی تعداد 30 35 40 ہوگی، لیکن الحمدللہ مری میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، کس وجہ سے کہ اپنے اتحاد کی وجہ سے، اتفاق کی وجہ سے۔ اتحاد و اتفاق بڑی چیز ہے جی، اللہ پاک ہر کسی میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اور یہ گرنڈا ہے جی رائٹ سائڈ پہ، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ بخاروں کا پانی جی، بڑے بخار جو ہیں ان کا پانی پایا جاتا ہے۔ گو کہ آپ اس پانی میں خاصیت ہے یا نہیں ہے، لیکن انسانی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آگے ایک میں آپ کو بوستال موڑ بھی دکھاؤں گا جہاں پر شوگر کا پانی بڑا مشہور ہے۔ تو شوگر کے پانی میں اب شفا ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ کے حکم میں ہے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں ہم صحت مند ہو رہے ہیں۔ اگر شوگر کے پانی میں شفا ہوتی تو پھر شوگر کا سب سے بڑا ہاسپٹل بھی اسی ایکسپریس وے پہ نہ بنتا، اور اس علاقے میں پھر شوگر کا مریض کوئی نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہرے بھرے درخت، اور یہاں پر اس کے لیفٹ رائٹ جو ہیں وہ چیڑ کے درخت پائے جاتے ہیں، اور چیڑ کے درخت یہ انگریز دور سرکار میں ان جنگلات کے اندر کیل والی چپل پہن کر جانا، جوتا پہن کر جانا، وہ بھی جو ہے وہ پابندی تھی۔ اور ماشاءاللہ انتہائی اس علاقے کے میں پھل فروٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور خاص کر کے امرود، بیر، کیلا، جو بھی یہاں پر اگانا چاہیں اگ سکتا ہے، اور بڑا لذیذ قسم کا امرود پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گروندے ماشاءاللہ
پرانے وقتوں کے، لیکن ایکسپریس وے بننے کے بعد ان کی قسمت ایک ہی بس آتی ہوتی تھی۔ دیکھیں جی یہ نیچے سے نالا کرنگ اور پہاڑوں کے کیسے یہ وادی جناب اللہ، چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں کتنے خوبصورت، دیکھیں جی اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا یہ ایک زمین کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو کیلوں کی مانند جو ہے وہ ٹھوک دیا ہے۔ پاکستان جہاں پر دریا بھی ہیں، شہر بھی ہیں، جہاں پر پہاڑ بھی ہیں، سبزہ بھی ہے، اور مری کا موسم یہاں پر ہر موسم پایا جاتا ہے، چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ تو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پیدل پل ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو سے زیادہ جب آپ خود سفر کریں گے یہاں پر تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس کی مزہ ہی کوئی اور ہے۔ یہ دیکھیں یہ مری کا یونین کونسل آ جاتی ہے نمبل، اور اس کا علاقہ ہے پار سنیو۔ اس سنیو سے کاشف عباسی کے والد بابو محمد حنیف جب الیکشن لڑتے تھے تو ایک ووٹ ان کے مخالف نکلی تھی، اور اس بندے نے بھی بتا دیا تھا جب وہ پولنگ اسٹیشن کے دورے پر گئے دوران الیکشن، جس دن الیکشن ہو رہے تھے، تو اس نے کہا تھا بابو جی میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، اور اس نے وجہ بھی بتائی دی ہے، تاریخ مری میں یہ ذکر آتا ہے اس کا۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ اور ابھی میں آپ سے وہ جو بات کر رہا تھا، مانگا آ گیا تھا انگوری میں، تو انگوری میں خاقان عباسی شہید نے جو پولی ٹیکنیکل کالج اور اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس اور مختلف یہ منصوبے خاک، اس وقت صدر پاکستان ہوتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق، ان سے اپروو کروائے تھے کہ یہ جو میرا کچھے کا علاقہ ہے یہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو انگوری کے لوگوں نے وہ زمین بھی فری دی تھی۔ آج بھی پولی ٹیکنیکل کالج جو ہے وہاں پر بڑی خوبصورت عمارتیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ متعدد مرتبہ مختلف حکومتیں آئی ہیں تو ان پہ کافی شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن الحمدللہ جو بزرگوں نے سچے دل سے دی تھی تو ابھی تک تو محفوظ ہیں، بچی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک آگے بھی بچائے رکھے، اور اللہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، مری میں ایسی قیادت لائے کہ جو کم از کم تعلیم، صحت، پینے کا پانی اور ان دیہی علاقوں کو سوئی گیس کی سہولت مہیا کریں، تاکہ یہ جنگلات ایسے ہی ہرے بھرے لہلہاتے رہیں اور مری کا حسن برقرار رکھیں۔ مالیاتی آلودگی جو ہے اس کو یہ روکے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد چرند پرند درند جناب اللہ، یہ جنگلی جانور ان کا یہ مسکن ہوتے ہیں جنگلات، اور جنگلات انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ اور یہی ایکسپریس وے کے اوپر متعدد جگہ چھوٹے چھوٹے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں جس پہ محکمہ جنگلات نے اپنا پورا ایک سائننگ کی ہوئی ہے جناب اللہ، اور بتا رہے ہیں کہ جنگلات کی اہمیت اور سب۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جی ہے، کتنی خوبصورت وادی ہے۔ یونین کونسل نمبل آتا ہے جی، اور اس سے سامنے وہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مری شہر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ پنڈی پوائنٹ کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے نمبل سے اوپر ٹاپ پر۔ یہ آگے جا کے آپ کو کوشش کریں گے کہ شہر کا علاقہ جو ہے وہ جب مسیڑی کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو اور نزدیک سے نظر آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ایک تو یہ مری ایکسپریس وے، اس کو ایکسپریس وے کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اوریجنل جو نام ہے وہ ڈیول کیریج وے ہے۔ ڈیول کیریج وے کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ ایکسپریس وے گو کہ یہاں پر موٹر وے پولیس تعینات ہے، قوانین ایکسپریس وے کے چلتے ہیں، موٹر وے پولیس کے NHA کے قوانین ایسے ہیں، لیکن اس روڈ کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے ذرائع سے کہ یہاں سے جہاں سے ابھی گزر رہے ہیں، یہ پرویز مشرف دور میں جب یہ روڈ بن رہی تھی تو اس وقت یہاں سے اس کا نقشہ جو وہ چینج کیا گیا، اور نقشہ چینج کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی جو آپ کو میں کہہ رہا تھا NHA کی نیالی اور ٹھیکیدار کی ملی بخت کہ یہ روڈ میں نے تو عرصہ دراز ہو گیا میں خود سفر کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی ہماری گاڑی جو ہے وہ بالکل یک طرفہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ ایک ہی روڈ پر آ گئی ہیں، دوسری روڈ جو بن رہی ہے اور یہ عرصہ دراز سے بن رہی ہے۔ یہ انتہائی اوپر خوبصورت درخت، سب کچھ اوپر سے پانی آ رہا ہے، اور اوپر واللہ عالم کچھ ہمارے ہی بہتری کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، شاید ان کی وجہ سے یہ کیا ہے، لیکن یہاں پر مٹیریل اور اس کا نقشہ چینج ہوا تھا، ورنہ یہ روڈ وہ سامنے جو آپ کو دائیں جانب پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ سیدھی وہاں سے یہ روڈ جاتی تھی۔ یہ بعد میں کچھ ارباب اختیار جو پاکستان کو رمضان میں بننے کی وجہ سے ثواب سمجھ کر کھا رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کچھ زمینیں خریدی تھی، ان زمینوں کی وجہ سے اس کا نقشہ چینج کیا گیا، اور اس میں
مری ایکسپریس وے کے اندر اتنے موڑ آ گئے اور اتنی چڑھائیاں آ گئی، اور جگہ جگہ پر اس کے جو ہیں وہ موڑ ہیں، اور چڑھائی چڑھتے ہوئے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب واپسی کی طرف لوگ پنڈی کی طرف آتے ہیں تو اس وقت متعدد مرتبہ جب بارش ہوتی ہے کچھ تو حادثات بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، میری آنکھوں کو تو انتہائی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے یہ درخت دیکھ کر۔ جیسے ہمارے پیٹ کے لیے کھانا ضروری ہے، اور کھانا کھائے بغیر پیٹ نہیں بھرنے ہوتا، ایسے ہی یہ جو ہماری آنکھیں ہیں ان کی جو غذا ہے وہ یہ ہریالی ہے، اور یہ سرسبز و شاداب درخت ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور ان درختوں کی قدر اس وقت آتی ہے کہ جب جو لوگ سعودی عرب یا دبئی عرب ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر جنگلات کم ہیں اور ریگستان زیادہ ہیں، تو وہاں پر جا کر پتہ لگتا ہے کہ یہ درخت جو ہیں وہ ہمارے دل کی تسکین کے لیے اور ہماری آنکھوں کی تسکین کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ ہم تو خیر مری کے رہنے والے ہیں، اور مری کے رہنے والے جو لوگ ہیں شاید جو بزرگ تھے ان کو احساس تھا، یہ آج انہیں بزرگوں کی ہمارے جناب جو کچھ ابھی موجود ہیں اللہ ان کو زندگی دے، اور کچھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ انہی کی وساطت سے یہ درخت جو ہیں یہ بچے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے جنگلات اپنے طور پر بچائے ہیں، ورنہ محکمہ جنگلات کو اگر دیکھا جائے تو ماحول ہی ایسا بن چکا ہے کہ وہ اب یہ ایک بستال موڑ آ چکے ہیں جی، جہاں کا میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک ہوٹل گرا، میرے دوست ہیں، میرے باس ہیں سابقہ ناصر عباسی ان کا، یہ ابھی ہم بستال موڑ پہنچنے والے ہیں جی، جہاں پر شوگر کا پانی پایا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ شنگریلا پارک آئے گا، اور وہاں سے ایک روڈ اندر جاتی ہے، اور اس روڈ پر یہ راستہ جا رہا ہے جو شوگر کا پانی ہے، لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شوگر کے پانی میں کوئی شفا نہیں ہے، ایک انسانی ذہن والی بات ہے۔ یہ بوستال دیکھیں جی، بوستال موڑ لکھا ہوا ہے، اور یہاں سے ابھی ہم کرائیں، یہ مری شہر کے قریب ایک بستی ہے ہل ڈولو، جہاں سے ہمارے مسلم لیگ نون کے تحصیل صدر ہیں دفتر عباسی، ان کا گاؤں ہے ہل ڈولو، بڑا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بزرگ ہستی صوفی محمد تاج پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں کے ہیں، اور مری شہر میں بڑی اچھی اچھی دکانیں ہیں ہل ڈولو کے باسیوں کی۔ یہ سردیوں میں یہاں مائگریٹ کر کے آ جاتے تھے مری شہر میں سردی سے بچنے کے لیے۔ یہ علاقے قدرے گرم ہیں، یہاں پر یہ مری کے وہ علاقے ہیں جہاں پر برف باری نہیں ہوتی، اور یہاں پر موسم سردیوں میں بھی جو ہے وہ قابل برداشت ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر لکڑی بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ لوگ لکڑی کاٹتے تھے، لیکن سوئی گیس نہیں تھی، ابھی بھی تو خیر ان علاقوں میں سوئی گیس نہیں ہے، کاٹتے تھے لیکن اس طریقے سے کاٹتے تھے کہ تاکہ اب سب سے زیادہ لکڑی جو ہے اس علاقے میں جلائی جاتی ہے، لیکن یہ درخت دیکھیں ماشاءاللہ سب سے زیادہ مری میں ہرے بھرے گھنے جنگلات جو ہیں وہ آپ کو اسی یونین کونسل تریٹ، یونین کونسل نمبل اور اسی کے اطراف میں بسیاڑی ہوگی تو آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی آپ کو مری شہر کے قریب جائیں، کلڈنا ہو گیا ہے، باڑیاں سائڈ ہو گئی ہے، مری کشمیر پوائنٹ ہو گیا ہے، وہاں پر بہت قیمتی قیمتی دیار اور کیل کے درخت ہیں جو بڑی قیمتی لکڑیاں ہیں، تو وہاں پر وہ غائب ہو چکے ہیں۔ تو درخت غائب کرنا تو یہ منٹوں کی بات ہے مری میں، لیکن الحمدللہ تعاون ہو محکمہ جنگلات کا۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اور کیسے کتنے گھنے جنگلات ہیں۔ جب کبھی آپ سفر کریں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ سورج میاں جی بالکل اپنا آج کے دن کا اختتام کرنے کی طرف رواں دواں ہیں۔ ابھی یہاں سے ہم یہ سارے موڑ یہ تقریباً یہاں پر موڑ ہی ہیں، تو یہاں سے آگے جا کے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے مکمل طور پر یہ ٹرن لینا ہے۔ یہ ابھی ایک پہاڑ کے گرد ہی ہم گھوم رہے ہیں، جب اب یہاں سے ہم ٹرن لیں گے اور بالکل سیدھے، یعنی کہ سیدھے تو خیر نہیں ہوں گے، موڑ وہاں پہ بھی ہیں، لیکن اب ہمارا رخ جو ہے نا وہ ابھی ہم یونین کونسل نمبل کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے روڈ نکلے ہوئے جی، یہ تقریباً 126 روڈ جو ہیں مری میں نکلے ہوئے جو محکمہ جنگلات کی ملی بھگت سے نکلے ہیں، اور ایک ایک روڈ نکالنے کی جو سب سے کم جو یہاں پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پیسے دیے گئے ہیں مافیا کی جانب سے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے، وہ محکمہ جنگلات نے 15 لاکھ روپیہ ایک روڈ نکلوانے۔ قانونی طور پر ان روڈز کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ اپنی اپنی شاملاتی زمینوں کو، اپنے اپنے رقبہ جات کو لوگوں نے قیمتی بنانے کے لیے یہ روڈ نکالیں اور ایکسپریس وے سے نکالیں۔ این ایچ اے کا جتنے بھی قوانین ہیں اگر اس مری ایکسپریس وے پر دیکھا جائے تو وہ غریب کے لیے ہیں، امراء کے لیے این ایچ اے کا کوئی قانون نہیں ہے۔
وہ جب چاہیں روڈ جہاں سے مرضی نکلوا دیں، جہاں سے مرضی یو ٹرن بن جائے، جہاں سے مرضی، ان کی مرضی ہے جی، اشرافیہ کا ملک ہے، اللہ اشرافیہ کو قائم دائم رکھے اور ہدایت دے۔ یہ ابھی ہم تقریباً جو ہے وہ مری شہر کی طرف رواں دوائیں، اور یہ نمبل جیسے ہی ختم ہوگا تو مسیاڑی آ جائے گی یونین کونسل، جو ابھی اس روڈ سے جو میری لیفٹ سائڈ ہے اس میں یہ یونین کونسل نمبل ہے، جو رائٹ سائڈ ہے یہ یونین کونسل مسیاڑی ہے۔ اس روڈ سے نیچے یونین کونسل مسیاڑی آ رہی ہے، گو کہ ابھی جو انتخابی یہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں یہ بھی کچھ علاقے قریب قریب کے جو ہیں، یہ کھجوٹ وغیرہ، یہ مسیاڑی کھجوٹ اب بھی آگے آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی مسیاڑی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مسیاڑی ایک بڑی یونین کونسل ہے، نمبل ایک بڑی یونین کونسل ہے، چاریان مری کی ایک بڑی یونین کونسل ہے، اور ان کی آبادیاں بھی زیادہ ہیں، اور ان چاریان کے لوگ تو خیر نیو مری، اور نمبل اور مسیاڑی کے لوگ جو ہیں ان کا واسطہ مری شہر سے پڑتا ہے یا باراکاؤ سے پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، اب یہاں پر دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں خالی جگہ، دیکھیں درخت نہ ہو تو یہ پہاڑ کیسے ہیں، جیسے انسانی سر پر بال ہوں اور انسان کی ایک شخصیت جو ابھرتی ہے، ایسے ہی یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی خوبصورتی ان کی، یہ درخت ہیں، اور یہ درختوں کی یہ سبز شاداب اور لہلہاتے درخت جو ہیں یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ آگے جا کر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ آگے کہ جہاں پر درخت نہیں ہے وہاں آپ دیکھیے گا مناظر کہ یہ پہاڑ کیسے نظر آتے ہیں، گنجے گنجے۔ تو اللہ پاک ان پہاڑوں کو گنجا ہونے سے بچائے۔ یہ ون وے پہ جی موٹر سائیکل آ رہا ہے، اور یہ دیکھیں جی، یہ شاید ان کو دیکھ کر واپس آئے گی۔ پہلی گاڑی ہمیں، جب ہم 17 میل سے چلے تو پہلی موٹر وے پولیس کی گاڑی ہمیں نظر آئی ہے، اور یہ کھجوٹ کا علاقہ ہے جی، یہ کھجوٹ آ چکا ہے۔ یہاں سے آگے ٹی ڈی سی پی کا پوائنٹ آئے گا، ٹی ڈی سی پی نے بڑی ماشاءاللہ یہاں پر ہٹس بنائے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا سسٹم ہے، اور مری کی سیاحت کو فروغ دینے میں ٹی ڈی سی پی نے جتنی دشمنی کر سکتا تھا اس نے آج دن تک کی ہے۔ حکومت ہر سال بجٹ کے اندر ایک بڑی رقم مختص کرتی ہے سیاحت کے فروغ کے لیے، لیکن میاں نواز شریف جنہوں نے اپنے دور کے اندر چیئر لفٹ اور سفاری ٹرین جو ہے وہ کشمیر پوائنٹ کی چلائی، اس کے بعد مری کی سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے آج دن تک ٹی ڈی سی پی جو ہے پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ کوئی نیا منصوبہ نہیں لگا سکی۔ یہ اوپر دیکھیں جی، یہ ان کے ہٹس بنے ہوئے ہیں ٹی ڈی سی پی کے، چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا ایریا ہے، یہ روڈ ان کی اوپر جا رہی ہے، آگے یہی جا کر اوپر مری کی یونیکورسل نمبل میں چلی جاتی ہے۔ یہ روڈ ہے یہاں سے اوپر ٹی ڈی سی پی کا۔ میں نے ایک دفعہ کھانا کھایا، ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا تھا ان کا۔ یہاں پر ان کا ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اور ہٹس بنے ہوئے ہیں، رہائش لوگ اختیار کرتے ہیں، یہاں پر سیاح جو آتے ہیں وہ ان رہائش سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ابھی آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ یہ آگے علاقہ آئے گا جہاں پہ یہ دیکھیں جی بغیر درختوں کے یہ کچھ نئے درخت اگے ہوئے ہیں، جو مری میں آتش زدگی کی وجہ سے جناب علی، یہ چھوٹے چھوٹے درخت خودرو پودے، یہ دیکھیں جی اب خالی پہاڑ بغیر درختوں کے کیسا لگ رہا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ دیکھیں یہ چھوٹے پودے جو شجرکاری میں لگائے گئے یا خود قدرتی طور پر اگے ہیں وہ ابھی جوان ہو رہے ہیں، ان کو کئی سال لگیں گے جوان ہونے میں، قداور درخت بننے میں۔ ان درختوں کو جو مری میں پائے جاتے ہیں، چیڑ، کیل اور دیار، ان کو ہمارے مری کے ایک حاجی شفاء الحق صاحب، یہ دیکھیں جی کیسا گنجی جگہ ہے، یہ پہاڑ ہے، اور یہ مری کی یونین کونسل نمبل میں، اور یہ اوائن کا علاقہ ہے، وہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ حاجی شفاء الحق صاحب کی بڑی ریسرچ ہے، اور مری شہر میں کشمیر پوائنٹ کے علاقے میں آپ جائیں تو درختوں پر عمریں لکھی ہوئی ہیں، 1,000 سال اور اس سے بھی زیادہ، ایگزیکٹ تو مجھے نہیں پتا۔ یہ بھی گاڑی کشمیر جا رہی ہے، ان کشمیر والوں کے لیے انتہائی خوبصورت سفر ہوا، اور باراکو کا جو فلائی اوور بنا ہے اس کی وجہ سے مزید آسانی ہوئی ہے مری آنے والوں کو۔ یہ دیکھیں جی درختوں کی وجہ سے کتنی خوبصورتی ہے، جو خالی جگہ ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں جی یہ پہاڑ کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بھی پیدل راستہ آ گیا، اور یہ رائٹ سائڈ پر جی یہ نرسری ہے محکمہ جنگلات کی، جہاں پر پودے لگائے جاتے ہیں، اگائے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے پودے ہی جو عام طور پر قدرتی اگتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایویکیڈو جیسا پھل یہاں پر پیدا ہوتا ہے جس کی قیمت 7,000 روپیہ کلو ہے، وہ کوئی نہیں دے رہا۔ یونین کونسل تریٹ میں بڑی اچھی مقدار اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈمپر جا رہے ہیں جی، دیکھیں یہ دیکھیں جی گنجے
پہاڑی گنجا. اور یہ ابھی آگے جماعت اسلامی کا پروجیکٹ ایک آ گیا ہے جی. آغوش کالج ہے ان کا, بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے. ہمیشہ ان کی خبر جب آتی ہے ہمارے پاس پہنچتی ہے اس میں ایک ہی طرز کی وہ کاپی کی, آغوش اسلام آباد سے اتنا دور ہے, ہماری ایکسپریس وے پہ ہے, پورا خبر کے اندر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اور یہ شاید ان کو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو آئی زندگی جس طریقے سے ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر سکے. یہ ابھی لکوٹ گاؤں آ گیا جی. اوپر لکوٹ کی مقامی آبادی ہے, اور اس سے نیچے اگر روڈ سے آپ دیکھیں تو یہ تقریباً نیچے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن چکی ہیں. اور یہاں کے ایک فارنر مقامی شخص ہیں جو فارن میں رہتے ہیں, امریکہ میں ہیں یا لندن میں ہیں, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, جاوید عباسی. ان کی زمین جو جدی زمین ہے, آبا و اجداد کی زمین ہے, وہ بھی ہیر پھیر سے سب ہڑپ کر لی گئی ہے. اب وہ جاوید صاحب جب بھی پاکستان آتے ہیں تو نمبردار حبیب صاحب جو نمبل کے نمبردار ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن پریس کانفرنس سے اس ملک میں کیا ہوتا ہے, کون سا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں جی. حق کھانا تو ہم نے سب سے فرض سمجھا ہوا ہے. اب جاوید صاحب والعلم کتنی حقیقت ہے ان کی بات میں اور کتنی حقیقت نہیں ہے, یہ تو اب اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. یا پھر جی پیدل پل آ گیا, اور اس کے رائٹ سائڈ پر آگے جا کے یہ عباسی ہوٹل آئے گا, کورانگ ویو ریسٹورنٹ جو آپ کو میں نے پھری میں دکھایا تھا. اس کے بعد دوسرا جو مشہور ریسٹورنٹ ہے اس روڈ کے اوپر وہ یہ کورانگ ویو ہے. اس کے علاوہ آپ کو مختلف بٹ کڑھائی اور مختلف دیسی مرغے اور یہ فلان ٹھکان نظر آئے گا, لیکن وہ چیز نہیں ہے. یہ جو ہاسپٹل بھی ہے اور ساتھ محفل ریسٹورنٹ ہے. یہ ہمارے سابق تحصیل ناظم خورشید عباسی صاحب مسیڑی سے ہی تعلق ہے, یہ ان کی جگہ ہے, ان کی پراپرٹی ہے. خورشید صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی پچھلے دنوں کچھ ماہ پہلے, اللہ پاک ان کو صحت دے. اب تو معلوم ہوا کہ ٹانگ ٹھیک ہو چکی ہے لیکن نظر نہیں آئے, کافی عرصہ ہو گیا. یہ اب یہاں سے آپ کو یہ پہاڑ جو ہیں یہ آخری پہاڑ ہیں. اس کے بعد آپ کو مری شہر جو ہے وہ نظر آئے گا, اور اسی پہاڑ کے اوپر یہ نئی تعمیرات ہو رہی ہیں ساری, کچھ پرانی تعمیرات ہیں. یہ جیسے ہی ہم یہ پہاڑ کراس کریں گے تو آگے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں مری شہر کے نظارے شروع ہو جائیں گے. نیچے سے ایکسپریس وے گزر رہی ہے اور اوپر شہر ہے. یہ ریسٹورنٹ ایک آتا ہے جو بالکل نالہ کے برساتی نالے کے اوپر ہے, اور بن گیا ہے بس اب رزق حلال کما رہے ہیں. اور اس کی رائٹ سائڈ پر یہ جو بڑی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہلا شادی حال ہے جی تقریباً مری کا جو چل رہا ہے لکوٹ پیلس کے نام سے. اس کے مالک فوت ہو چکے ہیں, صابر صاحب حاجی افتخار صاحب دونوں حادثے میں فوت ہوئے تھے. اللہ پاک دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہاں سے اوپر یہ نمبل کی طرف ہی اور مری شہر کی طرف یہ روڈ جاتا ہے, یہ پل کے ساتھ ہی. اور یہاں پر مری کے جو ماضی کے افسران ہیں ان کی ایک آفیسر کالونی بھی بنی ہے, گو کہ بعد میں سپریم کورٹ اور حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت وہ جگہ شاملات میں آ گئی, لیکن ایک دو گھر بنے ہوئے ہیں اور زمین بھی وہاں پر موجود ہے. اسی پہاڑ کے اوپر ہے, آگے سے روڈ بھی گزرے. اب یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا جناب ڈنا, لوٹ ٹوپا, اور وہ اوپر مری شہر آپ کو نظر آ چکا ہے, کشمیر پوائنٹ, مال روڈ, یہ سب آپ کو. اور مری لوہر بازار کی جو اندرون شہر کی آبادی ہے وہ ساری نظر آ رہی ہے. یہاں سے پھر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں مری شہر کے پھر مناظر دکھانے کی جہاں سے سامنے آئیں گے. ابھی آپ کو نظر تو آ رہے ہیں یہ آگے سے شوالا لنک روڈ جو اوپر مری لارنس کالج روڈ کو ٹچ کرتا ہے, اور یہ مری کا شارٹ راستہ ہے, اور جس کی گاڑی مضبوط ہو وہی اسی راستے سے جائے. ہر گاڑی جس میں اگر کار میں 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ رسک نہ لے, وہ لوٹ ٹوپا والی سائڈ سے جائے. یہ جناب ہمارے مہمان شربت خان صاحب کی جگہ جو برساتی نالے کے کنارے بنی اور آج دن تک انتظامیہ کی اس پہ نظر ہے. پہلے بنائی, پھر توڑائی, پھر بنائی, پھر توڑوائی, پھر بنائی, پھر توڑوائی. اور یہاں سے آگے جی یہ دونوں سائڈ پہ ریسٹورنٹ ہیں. آگے جناب الحمدللہ مری کے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, یہ آگے آپ کا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا آفس آ رہا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا آفس آپ کو دکھاتے ہیں, اور ایک روڈ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ روڈ جو یہاں سے بھی نکلی ہے, ماشاءاللہ خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنی زمین لی تھی. یہ روڈ نکلی ہے جی اوپر خان صاحب کی پراپرٹی کو قیمتی بنانے کے لیے, NHA اور جنگلات کی ملی بھگت سے, محکموں کی ملی بھگت سے, TMA کی ملی بھگت سے.
اور اسی کے بالکل سامنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا یہ آفس جی، ضلع مری کے الیکشن کمشنر یہاں پر ایک میڈم تعینات ہیں، بالکل یہ آفس ایکٹیو ہے، اپنا ورک یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سفید گاڑی ہے، سرخ جو جس کے ماتھے نظر آ رہے ہیں کلر ہے یہ ساتھ ایک مذہبی شخصیت ہیں، یہ ان کی جگہ ہے مسجد کی۔ اور یہ ابھی ہم آہستہ 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 سفر کرتے کرتے ہم مسیاڑی چوک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے آپ کا شوالہ کا لنک روڈ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی گاڑی کمزور ہو وہ قطعی طور پر وہ رسک نہ لے کے اس شوالہ روڈ سے جانے یا آنے کا، وہ سیدھا سامنے یہاں سے جائے اور مری لوڈ ٹوپا میک ڈونلڈ کے پاس سے ہوتے ہوئے ایئر فورس کے علاقے سے گزرتے ہوئے پھر جگا گلی کے راستے مری میں داخل ہو۔ کمزور گاڑی والے کبھی بھی یہاں سے لیفٹ نہ لیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ مسیاڑی چوک آ چکا ہے، یہ سوزوکی ہمارے آگے آگے جا رہی ہے جی آہستہ آہستہ۔ تعمیراتی پابندی ہونے کے باوجود راستے میں ہم نے ہر قسم کی گاڑی پر بین ہے، کوئی تعمیرات والی، لیکن ہم نے ایک دو گاڑیاں دیکھی ہیں، لیکن چلیں دیہی علاقوں میں اتنی سختی نہیں ہو سکتی جتنی سختی شہری علاقے میں ہے۔ یہ جی مسیاڑی چوک، سامنے آپ کو لوڈ ٹوپا کا پہاڑ نظر آ رہا ہے جہاں پر ہمارے جان باز ہماری حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ معمور ہیں۔ یہ شوالہ لنک روڈ جی اوپر جا رہا ہے، اور یہاں سے آگے ہم سفر رکھیں گے جاری جی مسیاڑی کی طرف، ڈنہ کی طرف، لیکن اس سے آگے کے مناظر میں آپ کو پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اس لیے مجھے یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اہل و عیال کا، اپنے دوست احباب کا، ملنے جلنے والوں کا خیال رکھیں، مری آتے رہیں، اور مری میں کسی قسم کی اگر شکایت ہو، آپ کو کوئی مسئلہ ہو، تو میں پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اپنی شکایت کو، اپنی مسئلے کو، اپنی پریشانی کو متعلقہ فورم پر ضرور رجسٹرڈ کروائیں، اس کو پرسو کریں، تاکہ ملکہ کوثر مری کی جو حقیقی خوبصورتی اور اس کی روایات ہیں اور لوگ پیار کرنے والے ہیں، وہ آپ یہاں سے یادیں لے کر جائیں اور اپنے سفر کو ہمیشہ یادگار بنائیں۔ یہ سورج میاں بھی جی ابھی ماشاءاللہ بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہیں، ڈوبنے والے ہیں، تھوڑی دیر بعد بالکل نیچے اتر جائیں گے اور اندھیرا پڑ جائے گا مری میں انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے یہاں پر اجازت چاہتا ہوں، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔